ایک دن ایک آدمی کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا کوئی مقصد لے کر کامیابی حاصل کرنی چاہیے، اپنی صلاحیتوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو اس نے اپنے ذہن کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے شوق کے مطابق کسی ایک عمل کو کرنے کا ارادہ کر لیا کہ ہاں مجھے یہ کام کرنا چاہیے، اور میں اس کے بارے میں دن رات سوچنے لگا۔ آنکھوں میں کئی خواب بن گئے کہ میں نے یہ کام شروع کر دیا اور میں بہت کامیاب ہو گیا۔ امیجز دماغ میں تیار ہو گئے، کامیابی تک کے اور کامیاب ہونے کے بعد کے بھی۔ اس کی سوچ بھی بہت ایکسائٹڈ ہو رہی ہے، اس کامیابی کو اندر ہی اندر محسوس کر کے لگتا ہے جیسے ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ بس اب تو اور پکا ارادہ بن گیا کہ میں اس اپنے ارادے پہ عمل کر کے رہوں گا۔ اپنے آپ کو میں نے راضی کر لیا، مطمئن کر لیا کہ مجھے اس کام میں کامیابی ضرور ملے گی۔ سب بات ختم۔ اور جو میں نے سوچا ہے کہ اس کام کے پورا ہونے کے دوران اور پورا ہوتے ہی میں اس کامیابی کی بلندی کو چھو لوں گا، بس سٹارٹ کر دینا چاہیے۔ فل جوش، فل انرجی، پر امید۔ اور جسٹ اس سے اگلے ہی لمحے ایک خیال آ گیا، کر تو میں رہا ہوں مگر اگر نہ ہو سکا تو لوگ کیا کہیں گے؟ بس یہ ایک لمحہ اگر اس پہ قابو کر گئے، اس سوچ کے آگے سرنڈر نہ کیا، اس سوچ کو اپنے دماغ سے آؤٹ نہ کیا، تو اپنے مقصد پہ واپس نہیں آ سکو گے۔ جو انرجی، جو جوش، جو ایکسائٹمنٹ ذہن میں اکٹھی کی اس کام کو کرنے کے لیے، جو تمہاری طاقت بننے والے تھے، وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو ایسی سوچ کو اپنے دماغ سے آؤٹ کر کے اپنے مقصد پہ واپس اگر آ گئے اسی امید کے ساتھ کہ مجھے کامیابی ہوگی، تو سمجھ لو کامیابی کی منزل پہ آ چکے، کامیاب ہو چکے۔ یہاں تک تو تم خود سے جیت گئے، یہ تمہاری باطنی جیت ہوئی، تم اندر کامیاب ہو گئے۔ مگر اب ظاہری طور پہ باہر دنیا میں اپنی اس کامیابی کو دکھانے کے لیے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے تمہیں ان باتوں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ جو سوچ ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ وسوسے کی طرح ہے، اور یہ وسوسے کس طرح تمہارے ارادے کو بار بار کمزور کرنے آتے ہیں، اس کو سمجھنا۔ یہ تمہیں اندر سے توڑنا چاہتے ہیں تاکہ تم اپنے اس اندر کے ارادے کو باہر نہ لا سکو۔ یاد رکھنا، کامیاب ہونے کے لیے 5 سٹیپ ہیں۔ اس کو شروع کر دے تو سب سے پہلا وسوسہ یا رکاوٹ اور لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہیں اگنور کریں گے، اور اگر تم اس اگنورنس کو دل پہ لگا کر پہلے ہی قدم پہ اپنا ارادہ چھوڑ بیٹھے کہ میں نے ایک کام شروع کیا مگر لوگوں کا رسپانس ہی نہیں، ارے لوگ تو چھوڑو، میرے اپنے گھر والے بھی کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہے، لگتا ہے غلط کام، کوئی فضول کام شروع کر دیا ہے، چلو دفع کرو، مٹی پاؤ، کچھ اور دیکھتے ہیں۔ بس یہاں آپ نے اپنے اوپر سے اعتماد ختم کیا تو یہ پہلا وسوسہ جو چل گیا تو آپ ناکام۔ مگر کوئی انسان اگر لوگوں کے اگنور کرنے کی پرواہ نہ کرے اور اپنے مقصد میں لگا رہے تو یہ پہلا سٹیپ وہ پار کر گیا اور کامیابی سے ایک قدم قریب آ گیا۔ یہ بھی یاد رکھنا
کہ جب بھی کوئی کام کرو گے تو سب سے پہلے اپنے ہی گھر والے، اپنے قریبی افراد وہ ہرڈل بنتے ہیں، وہی تمہارے ارادوں کو کمزور کرتے ہیں، باہر کے لوگوں تک تو بات بعد میں پہنچتی ہے۔ تو لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اگنور کرنے کے باوجود یہ انسان تو ہٹا ہی نہیں اپنی لائن سے، تو پھر دوسری رکاوٹ تمہیں کمزور بنانے کے لیے لوگوں کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ وہ تمہارا اور تمہارے کام کا مذاق بنانے لگتے ہیں کہ اوئے پاگل، اوئے ایویں ہی اپنا وقت ضائع کری جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، پاگل ہی ہوئے تو پاگل ہے نرا، پہلے بھی پاگلوں والی حرکتیں تیرے میں، لگا رہے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اور ایسی باتیں ہمیشہ وہ لوگ کرتے ہیں جو خود کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، جن میں ہمت ہی نہیں ہوتی، بس وہ یہی کر سکتے ہیں کہ کسی کو کچھ کرتا دیکھ کر کہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو دوسرا سٹیپ کامیابی کے لیے یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے مذاق کی بھی پرواہ مت کرنا، جیسے ان کے اگنور کرنے کی پرواہ نہ کی۔ تم نے اپنا مقصد خود چنا اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے یاد رکھنا، اللہ کے بعد صرف اپنی ذات پہ بھروسہ رکھنا، اور جب تم یہ مذاق کارنر بھی پار کر گئے تو منزل سے 2 قدم اور قریب آ گئے۔ اب لوگوں کو لگی مرچیں اور شیطان کو بھی آیا غصہ، تو وہ تمہاری کامیاب ہوتی اسکیم کو، اس ارادے کو دیکھ کر تمہارا خود کا اعتماد تم پر سے ختم کرنے کو وہ لوگوں کو اکسائے گا کہ اب نہ تو اگنور کرنے سے بات بنی، نہ مذاق اڑانے سے بات بنی، تو اب تم کھل کر مخالفت کرنا شروع کر دو، اب اس انسان سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دو، اس کو تنگ کرنے کی کوشش کرو، پریشانی میں مبتلا کرو، تانے دو، اس کے پرانے فیلیورز اس کو یاد کرواؤ تاکہ اس کے قدم ڈگمگا جائیں، اور پھر ایسے ناکام، مایوس، بے ہمت، شیطان صفت لوگ جو تمہارے ہی ارد گرد موجود ہوتے ہیں پھر یہی کام شروع کر دیتے ہیں۔ اب تمہارا کام کیا ہے کہ تم اب ان کو اگنور کرنا شروع کر دو، اپنا فوکس، اپنی سوچ اپنے مقصد پہ رکھو، اپنی ساری صلاحیتیں اپنے مقصد کو دو، تو تم یہ سرحد بھی پار کر جاؤ گے اور کامیابی تمہارے اور قریب آ جائے گی۔ لوگ بات کرنا نہیں چھوڑیں گے تو تم محنت کرنا مت چھوڑو۔ تو اب تک 3 سٹیپ آپ نے اپنی قوت ارادی سے پار کر لیے، پہلا اگنور، دوسرا مذاق، تیسرا فائٹ۔ اب کیا ہوگا؟ لوگ تو بہت پیچھے رہ گئے، لوگ تو بہت پیچھے رہ گئے کیونکہ تم نے مڑ کر نہیں دیکھا، تم اپنے کام کی سوچ میں بیزی تھے، غرق تھے، جذب تھے، فوکس اپنے مقصد پہ ہی رکھا تھا، خود کو کمزور نہیں ہونے دیا، خود پہ اعتماد رکھا، تو یہ 4تھ سٹیپ یہ ہوا کہ آپ کی جیت کی خبریں فضا میں بلند ہونے لگیں، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، تمہارا کام، تمہارا ارادہ پورا ہو گیا، اور اس 4تھ سٹیپ کے بعد، اس کامیابی کے بعد 5واں اور آخری سٹیپ یہ ہوا کہ یہی لوگ اور اس کے علاوہ بہت سے تم سے حسد کرنے والے لوگ اب تمہارے سے سیلفیاں بنانے کی درخواست کرتے ہیں۔ اب تم فخر بن گئے، اب تم ایک نام لے کر، ایک محنت لے کر مثال بن گئے، کیونکہ تم نے راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو اپنے دماغ پہ، اپنی سوچ پہ حاوی نہیں ہونے دیا، حاوی رکھا تو صرف اپنے مقصد کو۔ تو غلطیوں سے گھبراؤ مت، غلطیوں سے سیکھو، یہ بیسٹ استاد ہیں، جو ان سے سیکھتا ہے وہ زندگی میں آگے بڑھ جاتا ہے، اور جو ان کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ گیا
اپنے قدم یہیں روک لیے، مایوس ہو گیا، کمزور پڑ گیا، تو اس کا کامیابی کا سفر وہیں تھم کے رہ گیا، کیونکہ حرکت میں برکت ہے۔ ٹھہرا ہوا پانی بالآخر ایک جوہر کی شکل میں، ایک گٹر کی شکل میں رک جاتا ہے، جس سے بدبو اٹھنے لگتی ہے، گندگی اکٹھی ہونا لگتی ہے اور لوگ اس سے بچ بچ کر گزرتے ہیں، جبکہ بہتا ہوا پانی رواں رہتا ہے، صاف اور شفاف راستے بناتا جاتا ہے، کہیں رکتا نہیں، اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے اور چلتے چلتے صرف شامل ہو جاتا ہے آخر کامیابی کے اس سمندر میں، اور پھر سمندر کا حصہ بن جاتا ہے۔ کبھی اپنے آپ سے اور اپنے مقصد سے بیزار نہیں ہونا، کبھی خود کی ہی سوچ کا مذاق نہیں بنانا، لوگ بناتے رہیں سو بناتے رہیں، بنا پرواہ کیے اپنے مقصد پہ لگے رہنا، رکنا نہیں۔ مذاق کرنے والے تمہارے اسی پل میں، اسی موڑ پہ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہیں رک جاتے ہیں، اور خود پہ بھروسہ کرنے والا آگے بڑھ جاتا ہے۔ انہیں مذاق میں لگے رہنے دو اور تم اپنا مقصد پانے کی جدوجہد میں لگے رہو۔ ارادے ایسے رکھو تو منزل خود آگے بڑھ کر تمہارا استقبال کرے گی۔ بس یاد رکھنا کہ اپنی محنت سے، اپنے مقصد سے کبھی بیزار نہیں ہونا۔ جب بھی ایسا خیال آئے، ایسا وسوسہ دل میں اٹھے جو تمہارے یقین کو کمزور بنانے لگے، تو فوراً اپنی سوچ کو اس پہلے دن پہ لے آنا جس دن تم نے اس کام کو پہلی بار کرنے کے لیے ارادہ کیا تھا۔ اس انرجی پہ لانا، اس شوق پہ لانا۔ تم جتنا اس دن پر امید تھے، اس پہلے دن، اسی امید کو پھر یاد رکھنا اور لگ جانا اس خواب کو پورا کرنے میں۔ یہ وسوسے اور یہ لوگ خود تمہارا راستہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ ایسے انسان پہ اثر نہیں کرتے جو اپنی ہٹ کا، اپنی ضد کا، اپنے ارادے کا پکا ہو۔ ایسے انسان کے سامنے سے سب رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ کبھی جھکنا نہیں خود کے سامنے، ہار مت ماننا خود سے، اور کبھی تھکنا نہیں، بڑھتے جانا یہاں تک کہ تم میں اور تمہاری کامیابی میں فاصلے ختم ہو جائیں۔ So remember, don't laugh at yourself and believe yourself that you can do the big things. Best of luck. تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کامیاب ہو۔ بھروسہ رکھو اللہ پہ اور اللہ کے بعد اپنے آپ پہ، کیونکہ ارادہ تم خود لے کر چلتے ہو اور اسے پورا کرنے کی ہمت اور ہدایت اور راستہ رب دکھا دیتا ہے۔ اس رب کے سوا کسی اور کی پرواہ مت کرو۔ اپنے نیک مقصد کو، اپنے زندگی کے مقصد کو، اپنے کام کو محنت سے آگے بڑھاتے جاؤ۔ فی امان اللہ۔